اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان مزاربت کا چل رہا ہے اور اس کے اندر پیچھے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے کہ مزاربت کرے تو اس طرح کے کیا کیا معاملات کی اس کے اندر اجازت ہوتی ہے اور کیا نہیں اجازت ہوتی ہے، پھر کافی اس کے اندر بحث تھی۔ آج کے جو بیان میں یہ بیان کریں گے باب المزارب یزارب، یہ مزارب کسی دوسرے کو مزاربت پر مال دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے بغیر اجازت کے۔ یہ مسئلہ یہاں پر یوں رکھیں کہ مزارب کا بغیر رب المال کی اجازت کے کسی دوسرے کو مزاربت پر مال دینا، یہاں پر مختلف اقوال ہیں، اور اگر بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ صرف دینے ہی سے جو ہو جائے گا یہ ضمان کا مستحق ہو جائے گا، یعنی دوسرے کو مزارب اول نے مزارب ثانی کو صرف دے ہی دیا مزاربت پر، تو دینے سے ہی اس پر کیا لگ جائے گا، ضمان کا حکم لگ جائے گا۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ مزارب اول کا مزارب ثانی کو دینے سے حکم نہیں لگے گا، اس پر کیا ہے ضمان کا، بلکہ کب لگے گا، جب وہ کام کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کون؟ مزارب ثانی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہ تو دینے سے اور نہ کام سے حکم لگے گا اس پر مزارب اول پر ضمان کا، کب لگے گا، جب کہ اسے فائدہ حاصل ہو جائے۔ مزارب ثانی اس سے کیا کر لیں، فائدہ حاصل کر لے، فائدہ مل جائے اسے، تو اب اس پر حکم لگے گا مزارب اول پر ضمان کا، کس کے لیے، رب المال کے لیے، کہ ضمان ادا کریے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے قال وَإِذَا دَفَعَ الْمُزَارِبُ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ مُزَارَبَةً، یہاں صحیحتاً ہے، یعنی مزاربت صحیحہ کے طور پر۔ آگے آئے گا مزاربت فاسدہ کے طور پر اگر مال دے دیا مزارب اول نے مزارب ثانی کو، تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی ضمان کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر دوسرے والے کو وہ اجرت مثل ملے گی، دوسرے والے کو۔ یہ سارے مسائل کب ڈیپینڈ ہوں گے، مزاربت صحیحہ پر۔ مزاربت صحیحہ ہو اور پھر دوسرا والا عمل کرے، تو رب المال کس سے ضمان وصول کرے گا، اول والے سے۔ کب کرے گا، دینے سے کرے گا، یا دوسرا والا کام کر لے تب کرے گا، یا دوسرا والا فائدہ حاصل کر لے، تو ضمان کی وہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِذَا دَفَعَ الْمُزَارِبُ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ مُزَارَبَةً، اور جب مزارب نے کسی دوسرے کو مال مزاربت صحیحہ کے طور پر دے دیا، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ بِالدَّفْعِ، حالانکہ رب المال نے اسے دینے کی اجازت نہیں دی ہے، لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ، یہ صرف دینے سے ہی کیا ہوگا، یہ ضمان کا مستحق، ضمان اس پر حکم لازم نہیں ہوگا، ضمان کا مستحق نہیں ہوگا۔ لم یضمن، تو یہ ضامن نہیں ہوگا صرف دینے سے ہی۔ یہ امام ظفر کے قول سے اعتراض ہے۔ امام ظفر کیا کہتے ہیں کہ صرف دینے سے ہی مزارب اول کیا ہو جائے گا، ضمان کا حکم لگے گا، کہ اس پر رب المال کے لیے ضمان کا حکم ہو۔ ولا بتصرف المزارب الثانی، اور مزارب ثانی کے تصرف سے بھی کیا ہے، ضامن نہیں ہوگا۔ یہ اعتراض ہے صاحبین کے قول سے۔ صاحبین کا قول یہ ہے کہ صرف مزارب ثانی کو دے، اگر وہ تصرف کرنے لگتا ہے مزارب ثانی، تو پھر کیا لگے گا، مزارب اول پر ضمان کا حکم لگے گا، حتیٰ یربح، یہاں تک کہ وہ کیا کر لے، فائدہ حاصل کر لے۔ تو پہلا امام ظفر کا قول کیا ہوا کہ گویا کہ دینے سے ہی ضمان کا حکم لگ جائے گا۔ دوسرا صاحبین کا قول تھا کہ مزارب ثانی کے تصرف کرنے سے ہی مزارب اول پر ضمان کا حکم لگے گا۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا رَبِحَ ضَمِينَ الْأَوَّلُ لِرَبِّ الْمَالِ،
اور جب مضارب ثانی نے فائدہ حاصل کر لیا تو اول والا جو ہوگا رب المال کے لیے کیا ہوگا؟ ضمان ادا کرے گا، ضامن ہوگا۔ تو پہلا والا جو مضارب اول ہے وہ رب المال کے لیے ضامن ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، فائدہ حاصل ہونا چاہیے، نہ تو دینے سے لگے گا حکم اور نہ دوسرے والے کے تصرف کرنے سے، بلکہ جب دوسرا والا فائدہ حاصل کر لے تب ضمان کا حکم لگے گا۔ وَهَذَا رِوَایَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حنیفہ، اور یہ امام حسن کی روایت کیا ہے؟ حسن بن زیاد کی روایت حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب وقال، صاحبین فرماتے ہیں، اذا عمل به، اور جب مضارب ثانی نے اس کے ذریعے کام کر لیا، ضمین ربح او لم یربح، جب مضارب ثانی نے اس مال سے کام کر لیا تو مضارب اول ضامن ہوگا، چاہے دوسرے والے کو فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، چاہے دوسرے والے کو فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، ان کے نزدیک تصرف ہونا چاہیے دوسرے والے کا، چاہے فائدہ اسے ملے یا نہ ملے۔ وہذا روایت ظاہر الروایہ، اور یہ ظاہر الروایہ ہے۔ وقال ظفر رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یضمن بالدفع، اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ صرف محض دینے سے ہی کیا ہو جائے گا؟ ضامن ہو جائے گا اول والا، صرف دینے سے ہی اس پر حکم لگے گا کہ وہ ضمان کا۔ عمل اولم یعمل، چاہے اس نے کام کیا ہو دوسرے والے نے یا کام نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي یوسف رحمۃ اللہ تعالی، اور ایک روایت یہی امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن یہ مرجوع ہے، یعنی رجوع کر لیا اس سے۔ امام یوسف کی یہی ایک روایت اور تھی کہ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ صرف دینے سے ہی کیا ہو جائے گا؟ ضمان اس پر ثابت ہو جائے گا، چاہے اس نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور رجوع کس کی طرف کر لیا انہوں نے؟ تصرف کی طرف رجوع کر لیا، صاحبین اسی میں شریک ہو گئے۔ تو اور یہ روایت ایک امام یوسف کی یہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَهُ الدَّفْعُ عَلَى وَجْهِ الْإِيدَاءِ، کہہ رہے ہیں کیوں ہوگا؟ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَهُ، اس لیے کہ وہ مملوک، یعنی جس کا مضارب اول مالک ہے، جس کا مضارب اول مالک ہے، اسے کیا الدفع علی وجہ الایداء، اسے کہ صرف اتنا حق حاصل تھا کہ وہ امانت کے طور پر کسی کو دے سکتا ہے۔ کیا تھا؟ امانت کے طور پر دینے کا حق اسے حاصل تھا، کہ رب المال نے کہا تھا نا، پیچھے آئی تھی کہ اگر وہ اعمل برائی کا نہ کہہ دے تب تک صرف کتنا شامل رہے گا؟ ایدا اور ابزا شامل رہے گا، کیونکہ یہ مضاربت سے کم درجے کی ہیں اور مضاربت اعلیٰ درجے کی ہے، اس لیے وہ اسے حق حاصل نہیں رہے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مملوک جو ہے وہ جس کا مضارب اول مالک ہے جو کچھ کرنے کا، وہ صرف امانت کے طور پر دے سکتا ہے۔ وَهَذَا الدَّفْعُ عَلَى وَجْهِ الْمُضَارَبَةِ، اور یہ دینا کیسے ہے؟ یہ مضاربت کے طریقے پر ہے اور یہ اس کا مالک نہیں ہے، لہذا جب یہ ایسا کام انجام دے گا جس کا مالک نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، فسارا مخالفاً، تو یہ مخالفت کرنے والا ہوگا اور تو لہذا یہ ضمان دے گا۔ صاحبین کا قول، لہما، صاحبین کی دلیل کہ وہ کب دے گا؟ تصرف کر لے، تصرف کرنے سے، کہ ان الدفع ایداء حقیقتاً، کہ دینا یہ حقیقتاً ایدا ہے، امانت ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كَوْنُهُ لِلْمُضَارَبَةِ بِالْعَمَلِ، اور اس کا جو ہے وہ مضاربت کے لیے ہونا یہ ثابت ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا دوسرے والے کے کام کرنے سے۔ کب ہو جائے گا؟ دوسرے والے کے کام کرنے سے اس کا مضاربت کے لیے ہونا ثابت ہو جائے گا۔ فَكَانَ الْحَالُ مُرَاعًا قَبْلَهُ، تو لہذا عمل سے پہلے کام جو ہے یہ موقوف رہے گا۔ کیا رہے گا؟ یعنی کام سے پہلے، عمل سے پہلے اس کی رعایت کی جائے گی، حال کی رعایت کی جائے گی۔ لہذا جب تک اس نے کام نہیں کیا ہے تب تک ایدا کے طور پر مانیں گے، لیکن جیسے ہی اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، اب یہ جو ہے ایدا سے نکل کر کس میں چلا گیا؟ مضاربت میں چلا گیا، اور مضاربت پر دینے کا حق اسے پہلے والے مضارب اول کو ہے ہی نہیں، لہذا کیا ہو جائے گا؟ یہ پہلا والا ضامن ہوگا۔
اچھا، اب اس کے بعد فرماتے ہیں ولی ابی حنیفہ، یہ دو دلیل ہو گئیں۔ امام ظفر کی کیا تھی کہ صرف مطلقاً دینے سے ہی ضامن ہوگا۔ صاحبین کا کہنا تھا کہ اگر وہ تصرف کر لے دوسرا والا، چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو، ضامن ہوگا۔ وہاں پر بھی ان کے یہاں تھا کہ صرف دینے سے ہی ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں، کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، مطلقاً دینا۔ اب امام اعظم نے فرمایا تھا کہ فائدہ حاصل ہو جائے دوسرے والے کو تب ضامن ہوگا۔ فرماتے ہیں ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان الدفع قبل العمل ایداء، فرماتے ہیں کہ دینا، عمل سے پہلے دینا، یہ ایدا ہے، امانت ہے، اور ایدا کی اسے ولایت حاصل ہے۔ کسے؟ مضارب اول کو ایدا کے طور پر دینے کی امانت اجازت حاصل ہے، کیونکہ کیا پیچھے بیان کیا تھا کہ اے عمل برائی کا نہ کہے تو اسے کون سی دو چیزیں حاصل لائیں گی؟ ایدا اور ابزا، یہ حاصل لائے گا، تجارت کے طور پر دینا اور امانت کے طور پر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ دفع عمل سے پہلے دینا، یہ جو ہے ایدا ہے، وہ بعد ہو ابزا، اور عمل کے بعد کیا بن جائے گا؟ یہ ابزا بن جائے گا۔ والفعلان یملکہم المضارب، اور ان دونوں فعل کا کیا ہے؟ مضارب اول کیا ہے؟ یہ مالک ہے۔ فلا یضمن بہما، لہذا ان دونوں کی وجہ سے مضارب کیا ہوگا؟ ضامن نہیں ہوگا، نہ ابدا کی وجہ سے اور نہ تجارت کی وجہ سے۔ الا انہ اذا ربح، ہاں مگر جب کیا ہو جائے؟ اس دوسرے والے کو فائدہ حاصل ہو جائے، فقد ثبت لہ شرکۃ فی المال، تو اب اس دوسرے والے کے لیے مال میں کیا ہو گئی؟ شرکت ثابت ہو گئی۔ جب تک اسے فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا تو ابھی تجارت کے طور پر دینا تھا، مضاربت نہیں تھی، لیکن جب اس کے فائدہ حاصل ہو گیا دوسرے والے کو، تو اب یہاں اس کے اس مال میں کیا ہو گئی؟ شرکت حاصل ہو گئی۔ گویا کہ مضارب نے رب المال کے اندر ایک اور دوسرے کا حصہ شامل کر لیا، تو اب اس کے لیے دوسرے والے کے لیے مال میں شرکت ہو گئی۔ فیضمن، تو یہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، کیونکہ غیر کے یعنی رب المال کے فائدے میں، رب المال کے مال کے فائدے میں غیر کو شریک کرنے کی وجہ سے۔ کما لو خلطہ بغیری، جیسے کہ یہ جو ہے اس کے رب المال کے مال کو غیر کے ساتھ ملا دے، رب المال کے مال کو غیر میں کسی کے ساتھ ملا دے، تو مال مضاربت کو کسی دوسرے کے ساتھ ملا دے، تب بھی وہ مال مضارب کیا ہوتا ہے؟ ضمان کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسی اس نے دوسرے کو دیا، جب تک دینے سے وجہ سے یہ مضارب اول جو ہے تاوان کا مستحق نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس نے فائدہ حاصل کر لیا مضارب ثانی نے، تو اب اس کی گویا کہ فائدہ کیا ہو گیا؟ شریک ہو گیا رب المال کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ ضمان دے گا۔ ابزا کہیں گے تجارت کے طور پر دینا۔ وہذا کہہ رہے ہیں یہ ساری صورتیں جو ہم نے بیان کی تھی کب تھی؟ مضاربت صحیحہ ہو، مضاربت وہذا اذا کانت المضاربۃ صحیحۃ، یہ سارا جو تھا دینا یعنی ضمان کا واجب ہونا اول پر، یہ اس وقت تھا جبکہ مضاربت صحیح ہو۔ فإن کانت فاسدۃ، اور اگر مضاربت کیا ہو؟ فاسد ہو، لا یضمنہ الاول، تو پہلا والا جو ہوگا رب المال کے لیے کسی بھی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ وإن عمل الثانی، اگرچہ دوسرے والے نے کام بھی کر دیا ہو، کام بھی کر لیا ہو، کیوں؟ لأنہ اجیر فی، کیونکہ دوسرا والا اب اس میں کیا ہو جائے گا؟ اجیر ہوگا۔ ولو اجر مثلی، اور دوسرے والوں کو صرف اجرت مثل ملے گی۔ فلا یثبت الشرکۃ بھی، لہذا اس کے عمل اور اس کے فائدے کی وجہ سے کیا ہوگی؟ اس مال مضارب میں کیا ہوگی؟ شرکت ثابت نہیں ہوگی۔ تو جو مضارب اول کو جو مال ملا ہے، اس مال میں مضارب ثانی کی شرکت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ مضاربت فاسدہ ہے، اور مضاربت پہ فاسدہ میں دوسرے والے کو وہ کیا ہوتی ہے؟ اجرت دیں گے اس کو۔ اچھا، پہلا ہی والا چاہے ہوتا، پہلا والا بھی ہوتا، تب بھی وہ اگر مضاربت فاسدہ ہوتی تب بھی کیا ہوتی؟ اسے بھی اجرت ہی ملتی، تو اب دوسرے والے کو بھی اجرت مثل ملے گی۔ یہ تینوں امام کے نزدیک، یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ ثم ذکی، اب یہاں پر ایک چیز یہ ہو گئی، تو تین مسلک آئے یہاں پر۔ امام ظفر کا صرف دینے سے ہی، صاحبین کا نزدیک کیا ہے؟ کام کرنے سے، اور امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو جائے اس وقت ہوگا۔ ان کے نزدیک دینا ہی کیا ہے؟ ابدا ہے، اور اس کا جو ہو جائے گا مضاربت کے لیے ہونا کام سے ہو جائے گا،
تو اور امام اعظم کے نزدیک عمل سے پہلے دینا ایدا ہے اور اس کے بعد ابزا ہے، اور ان دونوں کی اس کو اجازت حاصل ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس کا؟ امانت کے طور پر دینا اور ابزا تجارت کے طور پر دینا۔ اور امام ظفر کے نزدیک کیا تھا؟ یہ دینا ہی صرف مزاربت کے طور پر ہے، لہذا اس کی اجازت حاصل نہیں ہوگی اسے۔ اب یہاں پر مختصر القدوری میں، کتاب القدوری میں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اول والا ضامن ہوگا، اول والا، اور ولم یذکر الثانی، اور وہاں پر دوسرے والے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہا جائے کہ مناسب یہ ہے کہ دوسرا والا امام اعظم کے نزدیک ضامن نہ ہو، ضمان ادا نہ کرے، اور امام اعظم کے نہیں اور صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا؟ دوسرا والا ادا کرے گا۔ یہ ایک طرح سے اختلافی مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بناء علی اختلاف فی موضع الموضع، یہ بنا کرتے ہوئے اس اختلاف کی طرف جو موضع کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ دیکھیے کتاب القدوری میں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا جو مضارب اول نے دوسرے کو دیا تو رب المال کس سے ضمان لے گا؟ مضارب اول سے ضمان لے گا یا مضارب ثانی سے لے گا؟ جبکہ کون ہو؟ مضاربت صحیحہ ہوئی ہو اس کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دوسرے والے کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اب کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ دوسرے والے سے ضمان نہ لیا جائے امام اعظم کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا؟ دوسرے والے سے ضمان لیا جائے، یہ بنا کرتے اس اختلاف کی طرف جو موضع کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کسی مرد نے کسی مرد کو ودیت کے طور پر مال دیا، اب جو ہے مودا نے جو ہے وہ دوسرے کو دے دیا، میں نے ان کو مال دیا امانت کے طور پر، انہوں نے ان کو دے دیا امانت کے طور پر۔ اب کہتے ہیں اور یہ ان کے ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں امام اعظم کے نزدیک جو ہے دوسرے والے سے ضمان نہیں لیں گے، اور صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا؟ دوسرے والے سے لیں گے۔ رب المال کو اختیار رہے گا، اگر چاہے تو اول سے ضمان لے لے اور اگر چاہے تو ثانی سے لے لے۔ صحیح ہے نہیں؟ یہ بیان فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ دوسرے والے سے ضمان نہ لیا جائے امام اعظم کے نزدیک، اور صاحب کے نزدیک ضمان لیا جائے بناء علی اختلاف فی موضع الموضع، موضع والے مسئلے میں اختلاف پر اشارہ کرتے ہوئے وقیلا، یہ تو ہو گیا۔ اب یہ قیلا کے ذریعے ایک اور وجہ بیان کی گئی، کیا کہ رب المال بالخیار، رب المال کو اختیار رہے گا، انشاء ضمن الاول و انشاء ضمن الثانی بالاجماع۔ یہ اجماع مسئلہ، اس میں تو اختلاف ہو گیا، لیکن رب المال کو اختیار رہے گا، چاہے تو اول والے سے ضمان لے لے اور اگر چاہے تو دوسرے والے سے ضمان لے لے۔ صحیح ہے؟ وہو المشہور، اور یہی مشہور ہے، وہذا عندہما ظاہر، اور یہی صاحبین کے نزدیک ظاہر ہے، وقضا عندہ، اور اسی طرح امام اعظم کے نزدیک۔ ایک تو یہ ہوا کہ مناسب یہ ہوا کہ امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ دوسرے والے سے ضمان نہ لیا جائے، اول سے لیا جائے، اور صاحبین کے نزدیک دوسرے والے سے ضمان لیا جائے، جیسا کہ موضع کے مسئلے میں اختلاف کی صورت بیان کی گئی۔ اور اختیار کا مسئلہ جو ہے وہ سب کے نزدیک کیا ہو گیا؟ یہ ہے کسی سے بھی وہ ضمان لے سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں وجہ الفرق لہو بین ہذہ و بین موضع الموضع، کہہ رہے ہیں وجہ فرق ان کے نزدیک اس مسئلے میں اور موضع الموضع کے مسئلے میں، امام اعظم کے نزدیک کون سے؟ مضاربت والے مسئلے میں اور موضع الموضع والے مسئلے کے درمیان وجہ فرق کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وجہ فرق کیا ہے کہ دوسرے والے سے ضمان لیں گے یا پہلے والے سے ضمان لیں گے۔ تو وجہ فرق یہ ہے کہ ان الموضع الثانی یقبضہ لمنفعۃ الاول، کہ دوسرا والا جو ہے وہ پہلے والے کے فائدے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ موضع والے مسئلے میں دوسرا والا پہلے کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اپنے لیے کام نہیں کرتا ہے۔ تو دوسرا والا جو ہے وہ پہلے والے کے فائدے کے لیے قبضہ کرتا ہے، پہلے والے کے فائدے کے لیے قبضہ کرتا ہے، اسی کا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فلا یکون ضامنا، تو دوسرا والا ضامن
نہیں ہوگا. واما المضارب الثانی، رہا دوسرا والا مضارب یعمل فی لنفع نفسی، رہا دوسرا والا مضارب جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. فجاز ان یکون ضامنا، تو مناسب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ضامن ہو جائے، یعنی جائز ہے کہ اس سے ضمان لیا جائے. تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ موزہ والے مسئلے میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں لیا، کیونکہ موزہ والا مسئلہ الگ ہے. وہاں پر جو ہے وہ کسی اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ اس نے امانت کے طور پر رکھ لیا اس کی مال کو، تو لہذا کیا ہے دوسرے والے سے ضمان نہ لیا جائے. اور یہاں جو ہے مضاربت والے مسئلے میں کس سے کام لیا جائے؟ دوسرے والے سے لیا جائے، کیونکہ دوسرا والا اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، پہلے والے کے لیے نہیں کر رہا. ہو گیا؟ مضاربت میں دوسرا شخص جو ہے اپنے لیے کیسے فائدے کے لیے میں نے ان کو مضاربت کے طور پر دیا، رب المال میں ہوں، انہوں نے دیا، اب انہوں نے جو ہے دوسرے کو دے دیا، تو بھائی یہ بھی تو فائدہ لے گا. ودیت میں نہیں ہے نہ، ایدا میں امانت کے طور ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. وہ امانت میں نے ان کو دی تھی، میں گھر جا رہا تھا، میں نے کو رکھ دی، ان کو دے دی، تو ان کو سپرد کرنا تھا، تو اب یہ حفاظت کر رہے ہیں اس کی، لیکن ہاں حفاظت کر رہے ہیں، صحیح ہے نہیں. اب فرماتے ہیں یہاں اختیار رہے گا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اب رب المال نے اگر ضمان لے لیا اول والے سے تو اب کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں اول اور ثانی کے درمیان مضاربت صحیح ہو جائے گی. صحیح ہے. ثم ان ضمن الاول صحت المضاربۃ بین الاول و بین الثانی، پھر اگر رب المال نے ضمان لے لیا اول والے سے تو مضاربت اول اور ثانی کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. وکان الربح بینہم علی ما شرط، اور فائدہ ان دونوں کے درمیان مشروطہ مقدار کے مطابق بانٹ لیا جائے گا. مضارب اول اور مضارب ثانی آپس میں اپنے درمیان بانٹ لیں گے کہ رب المال نے کیا کر لیا؟ مخالفت کرنے کی وجہ سے اس سے کیا لے لیا؟ ضمان لے لیا. تو اب یہ ہو جائے گا فائدہ ان دونوں کے درمیان ہو جائے گا شرط کے مطابق. لأنه ظاہر انه ملکه بالضمان من حين خالف بالدفع الى غیره. نہ وہ ضمان لے لے گا اپنا. اب اچھا دوسری بات یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کیونکہ مضارب، اس لیے کہ یہ ظاہر ہو گیا یہاں پر، یعنی کہ ان مضارب اول یہ مال مضاربت کا مالک ہو گیا. اب رب المال اپنا ضمان لے لے گا، لیکن اس نے جب مخالفت کر دی، رب المال نے صرف کس کو حکم دیا تھا؟ اسے صرف مضاربت بنانے کا اجازت دی نہیں تھی. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب اس نے مال مضاربت دوسرے کو دے دیا تو یہاں ظاہر ہو گیا کہ اس نے جو ہے یہ ضمان کا یہ کیا ہو گیا؟ مستحق ہو گیا، کیونکہ یہ مالک ہو گیا مال مضاربت کا ضمان دینے کی وجہ سے. جس وقت اس نے کیا کر دی؟ دوسرے کو دے کر کے مخالفت کر دی. جیسے ہی دوسرے کو اس نے دیا مال تو دینے کی وجہ سے رب المال کے حکم کی مخالفت کر دی اس نے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضارب اول یہ ظاہر ہو گیا کہ مال مضاربت کا مالک ہو گیا بالضمان من حين خالف، ضمان کے ذریعے سے جس وقت اس نے غیر کو دے کر کے مخالفت کر دی. لا علی وجہ الذی رضی بھی، اس طریقے پر نہیں جس سے رب المال راضی ہو، اس طریقے پر نہیں دیا اس نے. رب المال راضی نہیں تھا اس بات کو دینے کو، رب المال نے تو صرف اسے تجارت یا امانت کے طور پر دیا تھا، اور اس نے جو مضاربت کے طور پر دے دیا کسی کو، تو اس طریقے پر نہیں کہ رب المال اس سے راضی ہو. فسارا کما اذا دفع مال نفسی، تو گویا کہ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے اپنے مال کو کسی دوسرے کو دیا، اور جب اپنے مال کو دیا تو گویا کہ اس کی اور دوسرے والے کو جس کو دیا ان کے درمیان مضاربت صحیح ہے. یعنی رب المال تو نکل گیا، لے کر کے اپنا ضمان کیا ہو گیا؟ نکل گیا. اب یہ دونوں کے درمیان گویا کہ اصل مال کس کا ہو گیا؟ اب مضارب اول کا ہو گیا. اب اس نے جو ہے کس کو دے دیا؟ مضارب ثانی کو. یہ دونوں نقصان یہ دونوں بھریں گے. ہاں فائدہ اب جو ہوگا یہ آپس میں اپنے درمیان کیا کر لیں گے؟ بانٹ لیں گے. ہاں تو اب یہ وَكَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، اور فائدہ ان دونوں کے درمیان ہوگا شرط کے مطابق، اس لیے کہ لِأَنَّهُ ظَهَرَ
کیونکہ یہ ظاہر ہو گیا کہ مضارع اول یہ مال مضاربت کا مالک ہو گیا ضمان کے ذریعے سے، من حین خالف بالدفع الی غیرہ، جس وقت اس نے کیا ہے دوسرے کو غیر کو دے کر کے اس کی مخالفت کی، اس طریقے پر نہیں جس کے ذریعے سے رب المال راضی ہوتا۔ فسارا کما اذا دفع مال نفسی، لہذا ایسے ہو گیا جیسے کہ اس نے اپنے مال کو کسی دوسرے کو دیا، اور جب دوسرے کو کوئی اپنا مال دے مضاربت کے طور پر تو وہ مضاربت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں وَإِذَا ضَمَّنَ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْعَقْدِ بِسَبَبِ الْعَقْدِ۔ اب کہتے ہیں اول سے لے لیا تھا ضمان تو یہ تھا، اور اگر رب المال نے ثانی سے ضمان لے لیا، صحیح ہے نہیں، اول سے لیا تو یہ ہوا، مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے، اور اگر ثانی سے ضمان لے لیا مضارب رب المال نے تو مضارب ثانی جو ہے یہ اول پر رجوع کرے گا، کیونکہ عقد کے سبب سے کیا کرے گا؟ عقد کے سبب سے اول پر رجوع کرے گا۔ مان لیجئے 500 روپے اس نے لے لیے تو رب المال نے لے لیے مضارب ثانی سے، تو اب مضارب ثانی جو ہے 500 کے لیے کس پر مطالبہ کرے گا؟ اول پر رجوع کرے گا، کیونکہ یہ مضارب ثانی جو ہے مضارب اول کے لیے کام کر رہا ہے نا، مضارب ثانی مضارب اول کے لیے کام کر رہا ہے، جیسا کہ معدہ فی المعدہ، جیسا کہ معدہ میں ہوتا ہے، امانت والے مسئلے میں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اسے اس میں دھوکہ دے دیا گیا اس کی طرف سے، کہا میں ہی مضارب ہوں، اسے دھوکہ دے دیا گیا اول کی جانب سے عقد کے ضمن میں، اور عقد کے ضمن میں دھوکہ دیے جانے والا وہ دھوکہ دینے والے پر کیا کرتا ہے؟ وصول یابی کرتا ہے۔ اس نے تو یہ بتایا تھا کہ چلو میں دے رہا ہوں مضارب کے طور پر، گویا کہ وہ سمجھا کہ رب المال یہ ہے، وہ یہی سمجھا ہوگا نا، رب المال یہ ہے، میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، بعد میں پتہ چلا دوسرے کا آیا لے کر کے پیسے دو مجھے واپس، کیوں؟ اصل رب المال میں تھا، تب اسے پتہ چلا کہ مجھے دھوکہ دے دیا گیا، رب المال کوئی اور ہے اور دھوکہ اس نے دیا ہے، تو جس کو دھوکہ دیا جائے وہ دھوکہ دینے والے سے وصول کرتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ اس کے لیے عمل کرنے والا ہے، کما فی المعدہ، جیسے کہ امانت والے مسئلے میں ہوتا ہے، لأنه مغرور من جہت الاول، اس لیے کہ دوسرے والے کو پہلے والے کی طرف سے دھوکہ دیا گیا عقد کے ضمن میں، اور عقد کے ضمن میں دھوکہ دیے جانے والا وہ غار پر کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دینے والے پر کیا کرتا ہے؟ ضمان کو وصول کرتا ہے۔ وتصح المضاربۃ، اور یہ مضاربت صحیح ہو جائے گی، دوسری والی مضاربت کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ والربح بینہم علی ما شرط، اور فائدہ ان دونوں درمیان شرط کے مطابق ہوگا۔ پہلی والے جب رب المال پہلے سے ضمان وصول کر رہا تھا تو مضاربت کیا ہو جائے گی؟ اول اور ثانی کے درمیان صحیح ہو جائے گی، اور دوسرے سے وصول کرے تب بھی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ فرق یہ ہوگا کہ دوسرا والا کیا کرے گا؟ اول والے سے ضمان وصول کرے گا۔ والربح بینہم علی ما شرط، اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز یہ ہے، مضاربت ان کے دونوں کے درمیان صحیح ہو جائے گی، کیوں؟ لأن قرار الزمان علی الاول فکانہ ضمنہ ابتداء، فائدہ ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ کیا فائدے کو دونوں استعمال کر سکتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ فائدے کو دوسرے والے کے لیے فائدہ جو ہے وہ استعمال کرنا اچھا ہے، لیکن پہلے والے کے لیے بہتر یہ کہ اس کو صدقہ کر دیں۔ کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں، صدقہ کر دیں، کیونکہ زمان کا جو ثابت ہوا ہے اول والے پر، وہ اول والے پر اصل ثابت ہوا ہے، کیونکہ گویا کہ رب المال نے اسے ہی ضامن بنایا ابتداءً، صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ زمان کا جو ثبوت ہے وہ پہلے والے پر اول والے پر ہوا، اس نے مخالفت کی تو جو ہے ضمان ہوا، تو گویا کہ ضمان کا جو ثبوت ہوا وہ اول والے پر ہوا ہے، تو گویا کہ رب المال نے ضمان کو وصول کیا اس سے اولاً، وَيَطِيبُ الرِّبْحُ لِلثَّانِي، اور فائدہ جو ہے دوسرے والے کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا رہے گا۔ وَلَا يَطِيبُ لِلْأَعْلَى، اور فائدہ جو ہوگا اعلیٰ والے کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ اعلیٰ کون مراد؟ اول، مضارب اول۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْأَسْفَلَ يَسْتَحِقُّ بِعَمَلِهِ، اس لیے کہ جو اسفل ہے یعنی مضارب ثانی ہے وہ اپنے کام کی وجہ سے فائدے کا مستحق ہو رہا ہے، کام کر رہا ہے تو وہ کام کی وجہ سے مستحق ہو رہا ہے۔ ولا خبث فی العمل، اور کام میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں،
کام تو اس نے کیا تھا؟ صحیح کیا تھا، تو اس کے لیے فائدہ یتیم کے درجے میں آ جائے گا. والآلہ یستحق بملکہ المستند باداء الضمان، اور آلہ جو ہے وہ مضارب اول وہ اس فائدے کا مستحق ہو رہا ہے ایسی ملکیت کے ذریعے جو ضمان کے ادا کرنے کے ساتھ منسوب ہے. دوسرے نے تو ادا کیا ضمان ادا کیا ہے تو گویا کہ اسے ڈائریکٹ نہیں مل رہی کام کی وجہ سے، مضاربت کی وجہ سے، بلکہ کیا مل رہی ہے؟ ضمان ادا کیا اس نے رب المال کو، تو پھر اسے جو ہے فائدے کا وصول ہو رہا ہے، تو اسے کام کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں والآلہ یستحق بملکہ المستند باداء الضمان، اور پہلا والا جو ہے مضارب اول یہ اس فائدے کا مستحق ہو رہا ہے ایسی ملکیت کے ذریعے جو ضمان کو ادا کرنے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ منسوب ہوتی ہے. فلا یعری عن نوع خبث، تو یہ ایک طرح سے خرابی سے کیا ہے؟ یہ خالی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرح سے اس کے لیے ثابت ہے اور ایک طرح سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. لیکن دوسرے والے کے لیے تو بدرجے وہ اچھی طریقے سے، کیونکہ کام کے ذریعے اس نے فائدہ حاصل کیا ہے، تو اس کے لیے کسی طرح خرابی کے بغیر وہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یتیم کے درجے میں رہے گا، وہ اچھا رہے گا، اٹھا سکتا ہے. لیکن پہلے والے کو جو ہے ضمان ادا کر کے مل رہا ہے فائدہ، لہذا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کرے اور ایسے کو کیا کر دے؟ فائدے کو صدقہ کر دے. چلیں، ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.